کیا ہے پورے پاکستان کی سطح پہ یہ سوگ منایا جائے گا، تعزیتی اجتماعات منعقد ہوں گے۔ اور دوسری چیز کہ بعض پارٹیوں نے عاشور کے موقع پر بھی فوراً یہ اعلان کرنا شروع کر دیا تھا کہ جلوس بند کر دیے جائیں تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جلوس اٹھتا ہے عاشور کو، جس میں پہلا دھماکہ ہوا، آج اٹھتا چہلم کو، جلوس میں نہیں ہوا، جلوس سے باہر ہوا۔ اگر یہ جلوس بند کرنے کی باتیں کریں گے تو پھر ہمارا مطالبہ سب سے پہلا یہ ہے کہ وہی لوگ جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں، پاکستان میں 365 دن میں کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوتا جب وہ جلوس نہیں اٹھاتے، جب وہ ریلیاں نہیں اٹھاتے، جب وہ سڑکیں بند نہیں کرتے، جب وہ مرکزوں کو بند نہیں کرتے، جب کراچی صدر بند نہیں کرتے، جب مال روڈ بند نہیں کرتے۔ لہذا سب سے پہلے وہ رضاکارانہ طور پہ اپنی تمام ریلیوں اور جلوسوں کو بند کریں، جس سے پورا پاکستان ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں، ہم جلوس اٹھانا جانتے ہیں اور جلوس اٹھاتے رہیں۔ عزادار ہزاروں قربانیاں دینے کے باوجود آج بھی الحمدللہ سڑکوں پر ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان حربوں سے عزاداری پہ یا ہمارے جلوسوں پہ کوئی آنچ آ جائے گی تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اس سے پہلے ہم اس سے بڑے بڑے سانحات دیکھ چکے اور اس ملک میں فرقے وارانہ فساد کا کوئی وجود نہیں ہے۔ فرقے وارانہ فساد اسے کہا جاتا ہے جیسے حیدرآباد میں یا میرٹھ میں یا گجرات میں ہوا، جہاں گھر گھر لڑائی ہوتی ہے۔ یہاں خدا کا شکر ہے شیعہ اور سنی سب، چاہے ربیع الاول ہو چاہے محرم، سب ساتھ شریک ہوتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، ساتھ وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ سانحے اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی آڑ میں ہوا دی جائے کہ کسی طرح سے اس ملک میں فرقے وارانہ فساد ہو۔ میں یہاں سے یہ بھی اعلان کر رہا ہوں کہ نہ ماضی میں کبھی اس سازش کو کامیاب ہونے دیا تھا، نہ آئندہ۔ ہمارے ہدف وہی لوگ ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں جو خوارج ہیں، جنہوں نے نعرہ لگایا تھا لا حکم الا للہ، کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ ہم ان کو خوارج جانتے ہیں۔ خوارج کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ خوارج وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں مانتے تھے اور خود انہیں اسلام کا کچھ نہیں پتا تھا۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ کس بے دردی سے صفائی کا موقع دیے بغیر، یہ تو ایک ویژل آئی ہے جو ایک چینل زندگی کے سر کاٹے جا رہے ہیں لوگوں کے، یہ نہ کہیں کا اسلام ہے، یہ اسلام بھی نہیں، اور جو اس کی حمایت کرتے ہیں ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ اس سازش کا حصہ ہے جو ہو رہی ہے دنیا میں، کہ ان کے ذریعے سے ان کو سامنے لایا جائے اور اسلام کے چہرے پر بدنما داغ لگایا جائے۔ یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ لیکن ہم سارا الزام ان پر ڈال کے حکومت کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ یہ حکومت کی کمزوریاں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، یہ حکومت کی ڈھیل ہے۔ مجھے بتایا جائے، یار سانحے کے بعد کہتے ہیں ہم نے اتنے ملزم پکڑے، اتنے ملزم پکڑے، آج تک ہزاروں پکڑ چکے، مجھے بتائیں کتنوں کو سزا ملی؟ خبر آتی ہے کہ 48 پکڑے گئے، مگر یہ خبر کہیں نہیں آتی کہ ان 48 کو چھوڑ دیا گیا۔ کتنے دن بعد چھوڑ دیا گیا نہیں معلوم۔ دہشت گردوں کو بلوچستان سے رہا کیا گیا، جس کے بعد کوئٹہ میں قتل و غارت گری شروع ہوئی، ابھی پھر گرفتاریاں شروع ہوں گی، لیکن یہ خبر نہیں آئے گی کہ دو دو کر کے ٹیلی فونوں کے پر کس کو چھوڑ دیا گیا اور کس کے ٹیلی فون پہ چھوڑ دیا گیا۔ سزا کہاں ہے؟ کیونکہ سزا کا خوف نہیں۔ ہم عدلیہ سے بھی اپیل کرتے ہیں، عدلیہ آزاد ہے۔ جب عدلیہ آزاد ہے تو پھر اس کا از خود نوٹس لے۔ اور وہ جو کمیشن بٹھانے کی بات ہو رہی تھی، ابھی تک کوئی کمیشن نہیں بٹھایا گیا۔ ان چیزوں پر جو ذمہ داران ہیں ان کو بلایا جائے۔ کہیں بھی اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو حکومت ذمہ دار ہوا کرتی ہے، لہذا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر مجرم پکڑے جاتے ہیں ان کو بے نقاب کر کے سامنے لایا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ اور عاشور کے موقع پہ جو بے گناہ عزادار گرفتار کیے گئے تھے، آج ثابت ہو گیا کہ عزاداروں کا دہشت گردی سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ عاشور کے دوسرے دن 2 لاکھ آدمیوں نے جنازے اٹھائے، ایک پتھر نہیں چلا۔ یہ باتیں میں کراچی میں دلائل کے ساتھ کر چکا ہوں کہ عاشور کے دن جو کچھ ہوا تھا وہ جلوس کے آگے ہوا، جہاں 5 لاکھ کا مجمع تھا وہاں ایک پتھر بھی نہیں چلا۔ لہٰذا وہ بے گناہ لڑکے جو کراچی میں اسیر ہیں ان کو فوری طور پہ سب سے پہلے رہا کیا جائے، بجائے دہشت گردوں کو پکڑنے کے۔ جہاں سے اسلحہ برآمد ہوا حکومت جانتی ہے، جہاں سے لوٹ کا سامان برآمد ہوا حکومت جانتی ہے، لیکن بے گناہوں کو پکڑ کے ٹوٹل پورا کرنا۔ دکانوں کی اینٹیں دوبارہ بن گئیں، دکانیں دوبارہ کھل گئیں، مارکیٹ دوبارہ کھل گئیں۔ جس کا گھر اجڑ گیا، وہ شیعہ ہو یا سنی، اس کا بیٹا واپس نہیں آ سکتا، اس کی ماں جو دروازے پر بیٹھی راہ تک رہی ہے، یا اس کے بچے جو بھوک سے بلک رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ماضی میں بھی یہی ہوا کہ ساری توجہ جتنے بھی لیڈر، یا میں ایک اور بڑا کراچی کا دکھ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے جتنے رہنما گئے سب کو بولٹن مارکیٹ یاد تھی، کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی
کہ وہ کسی شہید کے گھر جاتا یا کسی زخمی کے گھر جاتا۔ انسانی جان کی قیمت اربوں روپے سے زیادہ ہے، ان کے نقصانات پورے ہو گئے مگر جو یتیم ہو گئے ان کا باپ نہیں آیا واپس۔ لہذا یہ دوغلی پالیسی، کیونکہ یہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ تاجر ہم کو چندے دیتے ہیں، یہ ہم کو فنڈ دیتے ہیں، ہم تاجروں کے ساتھ ہیں، ہم نے تاجروں کا ساتھ دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے کے بجائے ان پہ نمک چھڑکا جائے۔ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکے گئے اور کوئی کسی کو یہ توفیق نہیں کہ وہ جاتا زخمیوں کو پوچھتا یا شہداء کے گھر جاتا، کیونکہ وہ غریب تھے، وہ بیچارے قصبہ کالونی اورنگی کالونی میں رہنے والے غریب لوگ تھے، ان سے ان کو چندے نہیں ملنے، ان سے ان کو فنڈ نہیں ملنے، اور وہ شہداء صرف شیعہ نہیں تھے۔ کاش کہ آپ سنیوں کے گھر ہی چلے جاتے، جو 15 سنی شہید ہوئے، 2 بوہری شہید ہوئے، 1 مسیحی تک وہاں پہ جاں بحق ہوا۔ لیکن یہ ہمارا دکھ ہے کہ جو گیا اس نے ایک ہی راگنی الاپی، کسی نے ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ دوغلی پالیسی، اسی لیے ہم تباہی کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہم ظلم کو ظلم کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ 40 روزہ سوگ کے ساتھ ساتھ پرسوں 7 فروری کو پورے پاکستان میں احتجاج تو اپنی جگہ، گام شاہ میں جو چہلم تھا اب وہ پوری قوم کے اجتماع میں تبدیل ہوگا۔ اس میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی طرف سے کل سے ریلیاں بھی ہیں، پرسوں بڑی ریلیاں ہوں گی، اور گام شاہ میں یہ سویم ہوگا، سویم اور چہلم ملا کر ہوگا، اور یہ 40 دن تک یہ احتجاج اور اجتماعات ہمارے جاری رہیں گے، اور یہ پاکستان کی سطح پہ ہوں گے۔ یہ میں کسی ایک شہر کی بات نہیں کر رہا، یہ پورے پاکستان کی سطح پہ ہوں گے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، پہلے بھی میں نے اعلان کیا کہ ان سب کے پیچھے سب سے بڑا شیطان امریکہ ہے۔ یہ امریکہ ہے جو سب کچھ کرا رہا ہے، اور یہ اسی کے پالتو ایجنٹ ہیں جو بظاہر اس کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں، لیکن یہ اسی کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ اسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے بھی افغانستان میں یہ امریکی ایجنڈے پہ لڑتے رہے، پوری